النساء آیات 142 تا 147۔ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ بڑا قدرداں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تشریح: جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو دنیاوی مفاد کے حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیاوی مفاد جس سے وابستہ ہو وہ اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ دیندار ہوں یا بے دین۔ ایسے لوگ زبان سے اسلام کے الفاظ بولتے ہیں اور بعض اسلامی اعمال بھی ظاہری حد تک ادا کرتے رہتے ہیں، مگر ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی نظر میں مسلمان بنے رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کا اصلی دین موقع پرستی ہوتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو خدا پرست ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گویا خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ خدا والے نہ ہو کر اپنے آپ کو خدا والا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام کو سچا دین جانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ سے وہ دونوں کے درمیان معلق رہتے ہیں، نہ پوری طرح اپنے عقیدے کے لیے یکسو ہوتے اور نہ پوری طرح اپنے مفادات کے۔ ایسے لوگ اللہ کی مدد سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کا مستحق بننے کے لیے اللہ کے راستے پر جمنا ضروری ہے، اور یہی چیز ان کے یہاں موجود نہیں ہوتی۔ حق کو ماننے والے اور حق کا انکار کرنے والے جب الگ الگ ہو چکے ہوں تو ایسی حالت میں حق کا انکار کرنے والوں کا ساتھ دینا اپنے خلاف خدا کی کھلی حجت قائم کرنا ہے۔ یہ کسی کے قابل سزا ہونے کا ایسا ثبوت ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے لوگ اپنے دکھاوے کے اعمال کی بنا پر خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اسلام کی ظاہری نمائش کے باوجود حقیقت کے اعتبار سے وہ اسلام سے دور تھے، اس لیے ان کا انجام بھی ان کی حقیقت کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ ان کے ظاہر کے اعتبار سے۔ تاہم کسی کی گمراہی کی وجہ سے خدا اس کا دشمن نہیں ہو جاتا۔ اس قسم کے لوگ اگر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، وہ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی توجہات کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ کی طرف لگائیں اور یکسو ہو کر دین کے راستے پر چلنے لگیں، تو یقیناً اللہ انہیں معاف کر دے گا۔